سامعین، آپ کو یاد ہوگا ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر فیس بک وغیرہ کے ڈیجیٹل مفتی جناب امتیاز پناہوی دیوبندی کی اس ویڈیو پر ان کی جہالت پر زبردست رگڑا لگایا گیا تھا، جس کا خاطر خواہ تو نہیں البتہ تھوڑا سا اثر دیوبندیوں کے یوٹیوبر مفتی امتیاز پناہوی دیوبندی پر ضرور ہوا ہے، اور ان کو آخر کار اپنی جہالت کا اعتراف کر کے یہ کہنا پڑا۔ اگر ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ کہا کہ نہیں کتابت کی غلطی ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے سامعین، دیوبندیوں کا یہ یوٹیوبر مفتی کہتا ہے کہ اگر ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا کہ نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جناب کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ انہوں نے اسے کتابت کی غلطی کہا ہے، اور اگر واقعی ایسا ہی ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ پہلے اپنی ویڈیو دیکھ کر مکمل تسلی کر لیتے اور صاف لفظوں میں اعلان کرتے کہ میں نے جو پچھلی ویڈیو میں المحنت کے دستخط یا مہر کے متعلق کتابت کی غلطی کہا تھا اس سے میں رجوع کرتا ہوں، کیونکہ رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد مجھے میری جہالت کا احساس ہوا، اور تحقیق کے بعد رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ویڈیو میں بیان کی گئی بات درست نکلی۔ یہ کہنا تھا امتیاز پناہوی دیوبندی کو، اور اگر امتیاز پناہوی کو اپنی جہالت کا اعتراف کرنے میں شرم آ رہی ہے تو دیکھیں اپنے گھر کی یہ کتاب قصص الاکابر۔ اس کے صفحہ نمبر 221 پر لکھا ہے محمود الحسن کا قول کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ساری عمر کے پڑھنے پڑھانے کے بعد اپنے جہل کا علم ہو گیا۔ تو جناب امتیاز پناہوی دیوبندی، جب آپ کے بڑے اپنے جہل کے اعتراف و اعلان میں شرم کو حائل نہیں ہونے دیا تو پھر آپ کیسے دیوبندی ہیں کہ شرم کی وجہ سے اعتراف حقیقت سے بھاگ رہے ہیں؟ مگر سامعین، اپنی غلطی پر آگاہی کے باوجود اپنی جھوٹی اور کھوٹی شان کو بچانے کے لیے الفاظ کی سوداگری کرتے ہوئے لوگوں کو یہ دیوبندی دھوکہ دیتے ہیں اور رجوع کا نام لے کر بھی رجوع نہیں کرتے۔ سامعین، دیوبندیوں میں یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ پہلے ہی سے یہ بیماری چلی آئی ہے، جس پر میں کئی حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ دیوبندی رجوع کے نام پر بس لوگوں کو دھوکہ دینے کی شیطانی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال سامعین، کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی تحقیق نے باطل کو ان کی جہالت کا احساس دلا دیا، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ لیکن سامعین، امتیاز پناہوی دیوبندی نے اپنی اس ویڈیو میں جس میں رجوع کا اعلان کیا ہے، اس میں مزید اپنی موروثی جہالت کا اظہار کیا ہے، تو اب ایسے میں ان کو پھر آئینہ دکھا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ لہٰذا چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی دیوبندی کی آج کی اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو میں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا جس میں علماء حق علماء دیوبند کی مصدقہ کتاب المحنت المفنت پر رضا خانیوں کی طرف سے کیے جانے والے 3 بڑے اعتراض کا جواب ہم نے دیا تھا، جس کا دندان شکن جواب اس ویڈیو میں رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا، جس کے بعد سامعین و ناظرین ان کا دماغ ٹھکانے لگا اور یہ ویڈیو بنانے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں کیا کیا جہالت یہ کرتے ہیں۔ اس میں اعتراض نمبر 2 یہ تھا کہ حسام الحرمین 1324 ہجری میں سامنے آئی اور المحنت 1325 ہجری کو لکھی گئی، لیکن المحنت میں کچھ علماء حرمین کی تقاریض کی تاریخ مہر 1305 اور 1307 ہجری ہے۔ تو کیا خلیل امبیٹوی صاحب کو معاذ اللہ غیب کا علم ہو گیا تھا کہ اس نے حسام الحرمین سامنے آنے سے 17 اور 19 سال پہلے ہی المحنت پر علماء حرمین سے تقاریض لکھوا لی تھیں؟ کہیں المحنت کی تقاریض جلدی میں جعلی تو نہیں بنائی گئی؟ یعنی کہ اس اعتراض کے ذریعے بریلویوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ المحنت المفنت کتاب لکھے جانے سے 15-17 سالوں پہلے ہی ان لوگوں نے مہر تیار کر لی تھی، اور یہ بڑا اعتراض طے کر کے عوام میں ورغلا رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور علماء دیوبند کو چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج تک کسی نے ڈھنگ سے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ یہ دعویٰ جنہوں نے بھی کیا تھا وہ 100% درست ہے، حتیٰ کہ پچھلی ویڈیو میں بڑی آن بان شان کے ساتھ یہی امتیاز پناہوی آئے تھے ان تینوں اعتراضات یا سوالات کے جواب دینے، مگر اپنی ہی پلید مٹی کو مزید پلید کر کے رخصت ہو گئے، اور المحنت پر اٹھائے گئے جن 3 سوالات یا اعتراضات کا جواب امتیاز پناہوی نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دیا، جب ان کا جائزہ لیا گیا تو جو کچھ سامنے آیا وہ اس ویڈیو میں پیش کیا جا چکا ہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہ جناب 2 سوالات یا اعتراضات کے جواب دینے سے عاجز و قاصر ہو گئے اور صرف ایک اعتراض کا جواب دینے پھر سے اس ویڈیو میں آئے ہیں، مگر اب اس سے بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ ان کا حال ایسا کر دیا جائے گا کہ ان کے اندر اگر غیرت ہوگی تو اب کان پکڑ لیں گے اس تعلق سے بات کرنے سے۔ مگر تجربہ تو یہی ہے کہ ان دیو کے بندوں کے اندر غیرت
برائے نام بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے جواب کے نام پر تھوتھرولوجی کر کے ویڈیو بنا کر کسی بھی طرح جان بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے یہ دیوبندی نظر آتے ہیں۔ خیر دیکھیں آگے یہ جناب کیا کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں جواب دیا تھا کہ کتابت کی غلطی سے ایسا ہو گیا ہے کہ 1325 ہونا چاہیے مگر 2 کی جگہ پر 0 بن گیا، 1305 بن گیا۔ اسی طریقے سے 1327 ہونا چاہیے لیکن 1307 بن گیا کتابت کی غلطی کی بنا پر۔ میرے اس ویڈیو کے آنے کے بعد ایک رضا خامی بد زبان اور لفاظ یوٹیوبر ہے، اس نے اس کا جواب دیتے ہوئے پھر سے دکھایا کہ دیکھو جتنے بھی المحنت کے نسخے ہیں اب تک چھپے ہیں تمام کے تمام نسخوں میں وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک غلطی شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہو اور اب تک ہو؟ پھر چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کے دیوبندیوں کو چیلنج ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا نسخہ دکھائے جس میں اس غلطی کی تصحیح کی گئی ہو، ورنہ ماننا پڑے گا کہ یہ کتاب کے اندر درج سے کام لیا گیا ہے۔ کیا چیز سے کام لیا گیا ہے؟ صاحب سے بتایا کریں جناب۔ دیکھا سامعین، بنا نام لیے کیا کیا کہہ کر چلے گئے امتیاز پلاموی، لیکن میری ویڈیو میں جو چیلنج کیا گیا تھا وہ کیا تھا پہلے آپ وہ سن لیں۔ امتیاز پلاموی دیوبندی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، مکاری نہیں کر رہا ہے، تو دنیا کا کوئی ایک نسخہ المحنت المفند کا کوئی ایک نسخہ ایسا دکھا دو جس میں جیسا امتیاز پلاموی دیوبندی بول رہا ہے ویسا لکھا ہوا ہو۔ وقت ہے صبح قیامت تک، مگر تم دیوبندی ذریت بقول ابو ایوب دیوبندی کے زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہو مگر المحنت کا ایسا کوئی نسخہ نہیں دکھا سکتے جس میں ایسا لکھا ہوا ہو، یعنی 0 کی جگہ 2 لکھا ہوا ہو۔ جاؤ دیوبندیوں جاؤ، ایڑیاں نہیں بلکہ اپنی ناک رگڑ رگڑ کر کوشش کر لو، تم کو ایسا کوئی نسخہ نہیں ملے گا۔ سامعین، اس کا جواب دینا ان کے بس کی بات تو تھی نہیں، اس لیے مجھ غریب کو کھری کھوٹی سنا کر اپنے نادان دل اور بیوقوف چیلے چاٹوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ آج انشاءاللہ تسلی بخش جواب دینے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس جواب کو سننے کے بعد آل رضا کے کالے غلاموں کے چہرے مزید کالے ہو جائیں گے، اور جو اس طرح کا اعتراض کر کے عوام میں دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور علماء دیوبند کی کتابوں سے بزر کرانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کرتے ہیں، آج وہ اس حرکت پر پچھتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ خواب جناب آپ کا حالت خواب میں بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اکابر نے دیوبندیت کی مٹی اتنی ہی زیادہ پلید کر دی ہے جس کی صفائی کرتے کرتے آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں بلکہ کئی نسلیں مر کر سڑ جائیں گی مگر کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے امتیاز پلاموی بڑبولے بننے کے بجائے اپنے کفر پسند دیوبندیوں کو چھوڑیں اور توبہ کر کے اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لیں۔ اور آپ نے جو آل رضا کے کالے غلام کے چیلے کہا ہے، اس کے جواب میں بھی آپ کو دیو کے بندے، گندے انڈے، گوری چمڑی، دل کے اندھے کہہ سکتا ہوں، مگر کہوں گا نہیں۔ بس آپ اپنی جہالت جھاڑیں، آپ کا علاج ہی کافی ہے آپ کو آپ کی اوقات کا احساس دلانے کے لیے۔ جواب کے طور پر پہلی بات یہ ہے کہ المحنت کے اندر اگر کسی مہر کے اندر تاریخ لکھی ہوئی ہے 1305 یا 1307 ہجری، تو یہ دراصل مہر کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ آج کل ہم دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کہیں پر سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں یا مہر مارتے ہیں تو لوگ الگ سے تاریخ ڈالتے ہیں، سائن کرنے کے بعد دستخط کرنے کے بعد تاریخ ڈالتے ہیں، تو یہ تاریخ جس دن سائن کرتے ہیں اس دن کی ڈلتی ہے۔ 100 سال پہلے کا آپ جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ جب مہر تیار ہوتی تھی تو مہر کے اندر جب نام لکھا جاتا تھا تو نام کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی ڈالی جاتی تھی، سن ڈال دیا جاتا تھا کہ کس سن میں یہ مہر تیار کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مہر تیار کی گئی ہے 1300 ہجری میں، اب وہ مہر لگ رہی ہے کسی اسٹامپ پر کسی کاغذ پر 1325 میں، تو اس میں تاریخ دکھائے گا تو اس میں تاریخ 1300 ہجری ہی نظر آئے گی، اگرچہ وہ مہر لگائی جا رہی ہے 1325 ہجری میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہر کے ساتھ ہی وہ تاریخ لکھی جاتی تھی۔ اسی لیے اگر المحنت کی کسی تقریض کے اندر 1305 ہجری یا 1307 ہجری لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہر اسی سال تیار ہوئی ہے۔ اب چاہے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہ مہر ماری جائے گی تو وہی تاریخ دکھے گی جو اس مہر کے اندر لکھی گئی ہے۔ جناب امتیاز پلاموی دیوبندی، آپ نے جو بات کہی ہے وہ اگر درست ہے تو المحنت کا معاملہ اب بھی پھنسا کا پھنسا رہ گیا، کیونکہ المحنت کے اس نسخے کے صفحہ نمبر 124 کو دیکھیں، اس میں 2 مہر آپ کو ایسے نظر آ رہی ہوں گی جس پر 1328 لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہوں گے، جبکہ المحنت تو 1325 میں لکھا گیا۔ تو پھر اس معمہ کا حل کیا ہوگا جناب امتیاز پلاموی؟ پھنس گیا نا پھر سے معاملہ المحنت کا۔ پھر اس کے بعد آپ نے المحنت کی جان بچانے کے لیے جو حسام الحرمین میں کی گئی مہروں کے متعلق آپ نے بات کی ہے، اس کا جواب تو خود آپ نے ہی اپنی ویڈیو میں دے دیا ہے کہ جس سال مہر بنتی ہے وہی سال اس پر ہوتا ہے، اب 10-20 سال بعد بھی اس مہر میں وہی سال نظر آئے گا۔ تو یہ جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا ہے، تو پھر المحنت کا حوالہ لگانے کا کیا مطلب ہوا؟ کبھی تو عقل سے کام لے لیا کیجیے۔ پھر آپ نے حسام الحرمین کے ایک نسخے کے بارے میں کہا کہ اس میں کوئی مہر ہی نہیں ہے، تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، آپ کے یہاں ایسا بھی المحنت چھپا ہوا ہے جس میں کسی کی تقریر و تائید یا تصدیق ہے ہی نہیں، تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب میری طرف سے سمجھ لیں، اور اگر آپ کو ایسا المحنت نہ نظر آئے تو
تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو ایسے المحنت کی نشاندہی کر دوں گا جس میں ایک بھی تقریض، ایک بھی تائید، ایک بھی تصدیق نہیں ہے۔ المختصر یہ سامعین و ناظرین کے امتیاز پناہوی دیوبندی نے اس ویڈیو میں 3 اعتراضات میں سے صرف ایک اعتراض کا جواب دینے آیا بھی تو معاملہ مزید الجھا کر المحنت کی مٹی مزید پلید کر کے رکھ دی، اور جوابی کارروائی میں حسام الحرمین کے متعلق جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان کا جواب خود انہوں نے ہی دے دیا ہے، اور ایک بات آخر میں الگ انہوں نے کہی بھی تو اس میں بھی ان کے گھر والوں نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ سامعین، آج بھی وقت کی قلت دامنگیر ہے، ورنہ اس ویڈیو میں اور بھی تفصیل سے بات کرتا، مگر انشاءاللہ تعالی اگر ضرورت پڑی تو کسی اور ویڈیو میں اس تعلق سے مزید گفتگو ہوگی۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ المحنت نے دیوبندیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، اور جو دیوبندی المحنت کا دفاع کرنے آتا بھی ہے وہ اپنی پلید مٹی کو مزید پلید کر کے المحنت کے معاملے کو مزید الجھا کر رکھ دیتا ہے، اور اس طرح المحنت کی دجالی اور المحنت لکھنے والے کی دجالی دنیا کے سامنے اور بھی واضح طریقے سے آ جاتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔